میں تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس چینل کو دیا، اور مزید شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل سے جڑ کر مجھے دینی خدمت کرنے کا ایک حوصلہ اور ایک جذبہ عطا کیا۔ حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس اور محترم مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کرکٹ میچ دیکھتا ہے، وہ کرکٹ میچ چاہے آئی پی ایل ہو، چاہے ہو کیا کہتے ہیں ون ڈے 20 ٹیسٹ، کوئی سا بھی میچ ہو، تو پھر کیا اس کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، نازک سوال ہے۔ کچھ لوگ تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ تک 2 حدیث پہنچا رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر وہ گناہ کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کے مقدس مہینے کی قدر کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، رمضان کے مقدس مہینے کی ناقدری کرنے کی اور ضائع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں حرام کام کو کرنا۔ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، یا وہ کام کرتا ہے کہ جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر ماہ رمضان میں حرام کام کرتا ہے، یا روزہ بھی نہیں رکھتا پھر بھی وہ ماہ رمضان میں حرام کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں، اور لعنت 1-2 دن تک نہیں برستی، بلکہ اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک فرشتے اس شخص پر لعنت برساتے رہتے ہیں، جب تک کہ آنے والے رمضان میں اپنے گناہوں سے وہ توبہ نہ کر لے اور صحیح طریقے سے رمضان کی قدر نہ کرنے لگے، اور رمضان میں صحیح طریقے سے زندگی نہ گزارنے لگے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے میں آپ کو صحیح مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں آپ کرکٹ میچ، آئی پی ایل دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ان دونوں حدیثوں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مقدس مہینے کے اندر نیکیوں کا دائرہ وسیع کر دیتے ہیں اور 1 کا 10 کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ کا بھی دائرہ بڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو زیادہ گناہ ملتا ہے، جس طریقے سے ایک ثواب پر بہت سارے ثواب، اسی طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ایک گناہ پر بہت سارے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اگر رمضان کے مقدس مہینے میں کوئی شخص آئی پی ایل دیکھ رہا ہے، انہماک کے ساتھ کرکٹ دیکھ رہا ہے، بالکل نماز چھوڑ دیا ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، ساری چیزیں چھوڑ دیا، بالکل مگن کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تراویح چھوڑ کر، عشاء کی نماز چھوڑ کر، بالکل چھکے چوکے لگ رہے ہیں، تالی مار رہا ہے، بالکل انہماک کے ساتھ وہ کرکٹ میچ کو دیکھ رہا ہے، بالکل انجوائے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کرکٹ میچ کے دیکھنے کی وجہ سے عشاء کی نماز گئی، ذکر و اذکار گئے، جو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جو تراویح ادا کی جاتی ہے وہ تراویح جیسی عبادت گئی، تو فرائض چھوٹنے کی وجہ سے وہ آئی پی ایل میچ یا کسی بھی طرح کا میچ دیکھنا آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ کیونکہ آئی پی ایل دیکھنا یا میچ دیکھنا بذات خود حرام نہیں ہے، آپ خالی وقت میں کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں، آئی پی ایل دیکھ سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ اس ٹی وی کے اندر اور جو غیر شرعی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ناچ گانے، وہ چیزیں نہ دکھائی دیں، یا دکھائی دیں تو آپ ٹی وی بند کر دیں یا اپنی نظر کو جھکا لیں، آواز بند کر لیں، تو یہ صورت ہے، تو پھر آپ کرکٹ میچ کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن کرکٹ میچ کو، آئی پی ایل کو، یا کسی بھی طرح کے میچ کو انہماک کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبادات سے آپ بالکل غافل ہو گئے ہیں، فرائض سے آپ بالکل کوسوں دور ہو گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ ایک نشہ ہو گیا، تو پھر آپ کے لیے وہ کرکٹ میچ دیکھنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو
تو اب آپ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص دل جمی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس طریقے سے کرکٹ میچ کو دیکھ رہا ہے کہ فرائض چھوٹ جا رہی ہیں، نوافل چھوٹ جا رہی ہیں، تراویح چھوٹ جا رہی ہیں، عشاء کی نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ ظہر عصر چھوڑ دے رہے ہیں اور IPL دیکھ رہے ہیں تو آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس روزے پر جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا نہیں کیا جائے گا، اس روزے پر جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کچھ دیر کے لیے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ خالی وقت میں IPL دیکھ لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اکثر وقت آپ کرکٹ میں IPL ہی میں لگا رہے ہیں تو پھر آپ کے روزے پر فرق پڑے گا اور آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو رمضان کا جب مقدس مہینہ آپ کو ملا ہے، جس مہینے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے اندر ہی کیا کرتے تھے، تو آپ اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ IPL کا اگر نشہ ہے تو آپ خالی وقت میں دیکھیں، فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، پھر امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ آپ کا روزہ بھی صحیح ہوگا اور IPL جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور آپ کے روزے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ جو IPL دیکھنا چاہ رہی ہیں انہماک اور دلجمی کے ساتھ نہ دیکھیں کہ آپ فرائض سے، نوافل سے، ذکر و اذکار سے غافل ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی یہ صحیح بات سمجھ میں آئے اور رمضان کی قدر کرنے لگے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.